نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ان خواتین و حضرات کے لیے ایک خوبصورت قرآنی دعا، ایک خوبصورت قرآنی عمل پیش کر رہا ہوں جن کے کام رکے ہوئے ہیں۔ اٹکے ہوئے کام انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے۔ جن کاموں میں رکاوٹ ہے وہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ انٹرویو کا مسئلہ ہے، آپ کا انٹرویو نہیں ہو رہا، آپ کو بلایا نہیں جا رہا، تو بھی انشاءاللہ آپ کا انٹرویو اچھے طریقے سے ہو جائے گا، اور جو نہیں بلا رہے وہ آپ کو بلا لیں گے۔ اسی طرح کوئی سرکاری کام رکا ہوا ہے، نہیں ہو پا رہا، کاروباری حوالے سے ہے یا کسی بھی حوالے سے ہے، سرکاری آفیسر آپ کا کام نہیں کر پا رہا، اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ وہ سرکاری آفیسر آپ کا کام جلد کر دے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں عمل پیش کروں، وہ قرآنی دعا بتاؤں اور اس کا طریقہ عرض کروں، ہمیشہ کی طرح مؤدبانہ عاجزانہ درخواست ہے، آپ خود بھی قرآن کریم پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی صحیح حروف کے ساتھ قرآن کریم سکھائیں۔ علم آپ کی دہلیز پر، گھر بیٹھے بٹھائے آپ یہ سروس لے سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، اپنی مرضی کے وقت کا انتخاب بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ہمارا سٹاف اعلیٰ تعلیم یافتہ معلمین معلمات دن رات قرآن و حدیث کی تعلیم و ترویج میں مصروف عمل ہے، خدمت کر رہا ہے۔ صرف آپ کی کال کا انتظار ہے۔ قرآن کریم سیکھنے کے لیے اور علاج معالجہ کے لیے ہمارے نمبرز نوٹ فرما لیجئے: 0092-321-6719583 0092-305-6425397۔ سامعین، جیسا کہ شروع میں نے عرض کیا ہے، اٹکے ہوئے کام آپ کے انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ جن کاموں میں رکاوٹ ہے وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ کوئی بھی کام آپ کا رکا ہوا ہے، انٹرویو سے متعلق ہے، نوکری سے متعلق ہے، کاروباری حوالے سے کوئی کام آپ کا سرکاری سطح پہ رکا ہوا ہے، یا جو بھی کام آپ کا نہیں ہو رہا، یہ دعا اس کام کو لے کر پڑھیں اور نیت کریں کہ یہ میرا کام ہو جائے، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ دعا بہت ہی آسان ہے، سورہ توبہ کی آخری آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ دعا ہے۔ 7 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اس دعا کو پڑھیں، 7 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد اس دعا کو پڑھیں۔ جس کام کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ کا وہ کام ہو جائے گا۔ یہ میں نہیں بتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم فرمائی ہے کہ اس دعا کو پڑھ کے جو بھی دعا مانگیں گے آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، آپ کا کام ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو قرآنی دعاؤں کو ترجیح دیا کریں، قرآنی الفاظ کو ترجیح دیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں ان دعاؤں کو ترجیح دیا کریں اور انہی الفاظ سے اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، وہ کلمات اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔